اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ انفال کا دوسرا رکوع شروع کریں گے اور اس میں آیات 11 سے 19 تک موجود ہیں، جبکہ ہم آیت نمبر 11 سے 14 تک کا جائزہ لیں گے۔ آئیے بچوں، ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11، اِذ یغشیکم النعاس، جب تمہیں ڈھانپ رہا تھا نیند سے، امنتم منہ، تسکین کے لیے اس کی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور نازل کر رہا تھا تم پر، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے اس سے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور دور کر دے تم سے، رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطانی نجاست کو، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جمائے رکھے اس سے قدموں کو۔ اِذْ یوحی ربک، جب وحی فرماتا تھا، إِلَى الْمَلَائِكَةِ، یعنی کہ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ، انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا، اور میں ڈال دوں گا ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا۔ کیا ڈال دوں گا؟ رعبا، یعنی روب ڈال دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا، پس تم مارو اوپر گردنوں سے اور مارو، منہم کل بنان، اور مارو ان کے ہر انگلی کی پور کو، ذالک بأنہم شاقوا اللہ۔ اسٹوڈنٹس، یہ 14ویں آیت ہے، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، تو اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ بچوں، ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 11 تا 14 پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا اور سمجھا۔ اب ہم اس کا مفہوم جانتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سورہ انفال کے اس دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غزوہ بدر کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ان انعامات میں کون کون سے انعام شامل ہیں؟ نیند کا طاری ہونا، باران رحمت کا نزول، مسلمانوں کے ایمان کی پختگی، فرشتوں کا نزول، کفار پر رعب طاری کرنا اور دشمن کی آنکھوں میں ریت پڑنا۔ اسٹوڈنٹس، غزوہ بدر کے موقع پر لڑائی سے تقریباً ایک روز قبل مسلمانوں اور کافروں کی فوجوں نے آمنے سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ کفار کے لشکر کی تعداد اور ظاہری شان و شوکت مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ پاک نے اس رات مسلمانوں پر گہری نیند طاری کر دی تاکہ مسلمان مجاہدین سکون کے ساتھ رات بسر کریں اور اگلی صبح حشاش بشاش ہو کر کفار کے لشکر کی شان و شوکت سے بے نیاز ہو کر کفار سے مقابلہ کریں۔ اور بچوں، اسی روز اللہ تعالیٰ نے آسمان سے باران رحمت نازل کی، جس میں نہا دھو کر مسلمان مجاہدین تمام شیطانی آلودگیوں، نجاست سے پاک ہو گئے اور تازہ دم ہو کر میدان جہاد میں نکل پڑے۔ اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جس سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور ان کے پاؤں مضبوطی سے جم گئے۔ اور اسٹوڈنٹس، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی دن اللہ پاک نے اس موقع پر فرشتوں کو نازل فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رکھیں۔ اور پھر کفار کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ایسی دھاک بٹھا دی کہ وہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے گھبرانے لگے۔ اور پھر اسٹوڈنٹس، آخر میں کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر ریت لے کر کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی، جو اللہ کی قدرت سے کافر کی فوج کے ہر شخص کی آنکھ میں پڑی۔ بچوں، یہ ہمارے رکوع 11 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور مفہوم تھا۔
بچوں اگر ہم ایکسرسائز کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال کیا ہے؟ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ تو بچوں اس کا جواب ہمیں آیت نمبر 11 سے 14 میں ہی ملے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کون کون سے انعامات کا ذکر تھا؟ نیند کا طاری کرنا، باران رحمت کا نزول، مسلمان کے ایمان کی پختگی، فرشتوں کا نزول، کفار پر رعب طاری کرنا اور دشمن کی آنکھوں میں ریت پڑنا۔ تو بچوں اب آپ نے سورہ انفال کے اس دوسرے رکوع کے پہلے سوال کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے اور اس کے جواب کو یاد بھی کرنا ہے۔ آج کا ہمارا سبق بس اتنا ہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔